بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو کے پی سرک آن لائن سیکیورٹی ٹریننگ پلیٹ فارم. اس سیشن میں ہم ایکسٹرنل اوتھینٹیکیشن سورس کنفیگر کریں گے اور پھر ہم اس کو سسکو کے آئس سرور کے ساتھ اس کو جوائن کریں گے اور اس ایکسٹرنل سورس کو ہم مشین اوتھینٹیکیشن کے لیے آن وائرڈ نیٹورکس وہ استعمال کریں گے. تو ہمارے پاس اس سیشن کے لیے جو ٹپالوجی ہے وہ یہ ہے: using external authentication such as AD with Cisco ISE for .1x wide authentication. تو ہم ابھی تک جو ہم سسکو آئس پر کام کر رہے تھے تو سسکو کا لوکل ڈیٹا بیس ہم اوتھینٹیکیشن کے لیے یوز کر رہے تھے. اب ہم ایکسٹرنل ڈیٹا بیس یوز کریں گے. وہاں پر ہمارے جو ہے اکاؤنٹس ڈیفائنڈ ہوں گے، اوتھینٹیکیشن اکاؤنٹس، اور ان اوتھینٹیکیشن اکاؤنٹس کی بنیاد پر آئس جو ہے وہ مشین اوتھینٹیکیشن کرے گا اوور دا وائرڈ نیٹورک. تو ہمارے پاس اس سیٹ اپ میں جو ٹپالوجی میں سرورز ہیں، ایک ہمارے پاس اے ڈی اور ڈی این ایس سرور ہے، ایک ہمارے پاس سی اے سرور ہے، اور 4 ہمارے پاس کلائنٹس ہیں. ونڈوز کی بھی کلائنٹس ہے، لینکس کی بھی کلائنٹس ہے. اوتھینٹیکیشن سرور ہمارے پاس سسکو کا آئس ہے، اوتھینٹیکیٹر جو ہے وہ سوئچ ہے، اور سپلیکنٹس ہمارے پاس ونڈوز کے لینکس کے سپلیکنٹس ہیں. تو ہم اس سیٹ اپ میں ہم پیپ کنفیگر کریں گے. یہ پیپ جو اوتھینٹیکیشن میتھڈ ہے، سرور جو ہے وہ اپنا سرٹیفکیٹ پریزنٹ کرے گا، وہ کلائنٹ یوزر نیم پاسورڈ کے ذریعے اوتھینٹیکیشن کریں گے. تو ہمارے پاس اے ڈی جو ہے، اس سینیریو میں اے ڈی جو یوز ہوگا وہ ایز این ایکسٹرنل ڈیٹا بیس سورس ہوگا فار یوزر اینڈ مشین اوتھینٹیکیشن. اور اے ڈی پر ہمارے پاس یوزر اکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں اور مشین اکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں، اور انہی اکاؤنٹس کو ہم فار اوتھینٹیکیشن پرپز یوزنگ آئس استعمال کر سکتے ہیں. اور اے ڈی پر ہم گروپس ڈیفائن کریں گے، اور ان گروپس کو ہم پھر یہاں پر امپورٹ کریں گے آئس میں، اور پھر انہی گروپس پر آپ پھر آتھورائزیشن پالیسیز ڈیفائن کر سکتے ہیں ونس دا اے ڈی از جوائن ٹو دا آئس. تو لارج انوائرمنٹس میں آپ کو سیپریٹ ڈیٹا بیس رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. سنگل ڈیٹا بیس ہو، سینٹرلائز ڈیٹا بیس، جہاں پر آپ کے پاس آرگنائزیشن کے اندر جتنی بھی اینٹیٹیز ہیں ان کی انفارمیشن پڑی ہو، تو آپ اس ڈیٹا بیس کو پھر آئس میں امپورٹ کر سکتے ہیں، اور وائرڈ یا وائرلیس اوتھینٹیکیشن کے لیے آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، ایکسٹرنل اوتھینٹیکیشن سورس کے لیے یو مسٹ ہیو اے پراپر ڈی این ایس انفراسٹرکچر. یہ بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے. جب آپ نے اے ڈی کو آئس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا ہو تو یو مسٹ ہیو اے سالڈ ڈی این ایس انفراسٹرکچر. ڈی این ایس کے زونز میں آپ کو اے ریکارڈز اور پوائنٹر ریکارڈز پہلے سے ڈیفائن ہونے چاہیے. آئس جو ہے آئس سرور وہ ایز اے ڈی این ایس کلائنٹ ڈیفائن ہونا چاہیے، اور نیم ریزولوشن وہ پراپر ان پلیس ہونی چاہیے. تب جا کر آپ اس کو جوائن بھی کر سکیں گے اے ڈی کو آئس کے ساتھ، اور پھر یوزر اوتھینٹیکیشن یا مشین اوتھینٹیکیشن بھی ہوگی. اور ہم پھر ونس جب اے ڈی جو ہے وہ جوائن ہو جائے گا آئس کے ساتھ، پھر ہم پراپر سیکوینسز یا سورس سیکوینس ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جب آئس کو ریڈیس سرور کو ریکویسٹ آئے گی تو ایز اے فرسٹ سورس وہ کس کو دیکھے گا؟ وہ ایکسٹرنل اوتھینٹیکیشن جو ڈیٹا بیس ہے وہ اس کو سب سے پہلے دیکھے گا کہ وہاں پر اکاؤنٹس موجود ہیں کہ نہیں. اگر وہاں پر اکاؤنٹس نہیں ہیں تو ایز اے ہم پھر سیکنڈ سیکوینس میں سیکنڈ سورس بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ پھر آئس جو ہے وہ اپنے لوکل ڈیٹا بیس کی بنیاد پر اوتھینٹیکیشن کر سکتا ہے. تو اوتھینٹیکیشن ول بی فرسٹ پرفارم یوزنگ دا ایکسٹرنل سورس اینڈ دین دا لوکل ڈیٹا بیس ڈیفائنڈ ان دا آئس. یا الٹا بھی آپ کر سکتے ہیں، پہلے آپ آئس کا ڈیٹا بیس یوز کر سکتے ہیں، پھر آپ ایکسٹرنل ڈیٹا بیس بھی کام اوتھینٹیکیشن لے سکتے ہیں. تو اس سیٹ اپ کے لیے ہمارے پاس جو کنفیگریشن ہے، اسٹیپ نمبر 1 میں آپ آئیں، آئس کو جو ہے وہ اے ڈی کو آئس کے اندر جوائن کریں. ان ادر ورڈز میک آئس جو آئس کا سرور ہے اس کو ایکٹیو ڈائریکٹری کا کلائنٹ بنائیں، اور اس کے لیے آپ کے پاس پراپر ڈی این ایس انفراسٹرکچر ہونا چاہیے. تو ہمارے پاس ڈی این ایس سرور جو ہے وہ .100 پر ہے، آئس مشین .50 پر ہے.
تو ہم آئس کو براؤزر کے ذریعے ایکسیس کرتے ہیں اور یہاں پر ہم اس آئس سرور کو جوائن کرتے ہیں اے ڈی انفراسٹرکچر کے ساتھ. تو ایڈمنسٹریشن میں جائے اور یہاں پر آپ کو دیکھیں ایکسٹرنل آئیڈینٹی سورسز ہوں گے, یہاں آپ کلک کریں. یہاں پر ایک فولڈر ہے ایکٹیو ڈائریکٹری, اس کو اگر آپ کلک کریں اور تو دیکھیں یہاں پر ایڈ جو ہے آئس کو اے ڈی کا ممبر بنائیں. تو جوائن پوائنٹ نیم جو ہے آپ کے اے ڈی کا نام جو ہے, کمپیوٹر کا نام, ہمارے پاس اے ڈی کا جو نام ہے کمپیوٹر نیم آف دا اے ڈی مشین از ڈی سی. آپ اس کو کراس ویریفائی کر بھی سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس مشین کا نام جو ہے وہ ڈی سی ہے, اینڈ دس ہیز دا اے ڈی اینڈ دا ڈی این ایس رول. تو جوائن پوائنٹ آپ ڈیفائن کر لیں. اینڈ دین دا ایکٹیو ڈائریکٹری ڈومین, ہمارے پاس جو ڈی این ایس نیم اسپیس ہے وہ kpsarc.gov ہے. آپ اس کو سبمٹ کریں. ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جب آپ جوائننگ کریں, would you like to join the ICE nodes to this active directory domain, آپ یس کریں. اب آپ جب اس میں یہ مشین ڈومین کا ممبر بنے گا, who will perform this activity, نارمل یوزر یہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتے. the one who has the admin rights, ڈومین ایڈمن رائٹس ہیں جس کے پاس ہیں, وہ یہ ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتا ہے. تو ڈومین ایڈمن کے کریڈینشیلز پرووائڈ کریں. اور اوکے کرنے سے پہلے ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ نہ صرف ڈی این ایس انفراسٹرکچر ان پلیس ہو, سالڈ ڈی این ایس انفراسٹرکچر موجود ہونا چاہیے نیم ریزولوشن کے لیے, بلکہ میک شور کریں کہ آپ کے جو سسکو کا آئس ہے اور آپ کا ڈی این ایس سرور اور ڈومین کنٹرولر ان کے ٹائم سنک ہو. ٹائم سنکرونائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ٹائم سنک نہ ہو آپ کے آئس اور اے ڈی کے درمیان, تو ونس یو کلک دا اوکے آپ کو ایرر دے گا, اور ان ادر ورڈز جو ہے آپ کا آئس مشین جو ہے وہ ڈومین ممبر نہیں بنے گا. تو میک شور کریں کہ آپ ٹائم کو سنک رکھیں, دونوں کے ٹائم زونز ان کے کلاکس وہ سنک ہو. بیسٹ سلوشن یہ ہے کہ آپ ایکسٹرنل سورس یوز کریں فار ٹائم سنکرونائزیشن یوزنگ این ٹی پی. تو ڈی این ایس بھی ان پلیس ہو اور آپ کا ٹائم سنکرونائزیشن بھی موجود ہو. آپ اوکے کریں تو دیکھیں آئس جو ہے وہ آپریشن ہو گیا, کمیونیکیشن ہو گیا. اور دیکھیں ہمارے پاس جو مشین ہے آئس مشین وہ اے ڈی کے ساتھ جوائن ہو گئی ہے. اگر لیٹ سے کسی بھی وجہ سے آپ نے ڈی این ایس ایشو ریزالو نہیں کیا, آپ جا کر ڈی این ایس سرور میں ریکارڈز بنائیں, یہاں پر آئے اس کو کلک کریں اور دین کلک دا جوائن بٹن, تو جو ہے آپ دوبارہ یہ پروسیس کر سکتے ہیں. تو جب تک یہاں پر اسٹیٹس آپریشنل نہیں ہوگا تب تک آپ کا آئس کا ریکارڈ اے ڈی ڈیٹا بیس میں موجود نہیں ہوگا. اگر آپ اے ڈی ڈیٹا بیس میں آئیں اور یہاں پر ایکٹیو ڈائریکٹری یوزرز اینڈ کمپیوٹرز جو اس ڈیٹا بیس ہے اس کو کھولیں, تو یہاں پر کمپیوٹر کنٹینر میں جائے, یہاں پر دیکھیں آئس جو مشین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئس جو سرو مشین ہے وہ اب ڈومین کا ممبر ہے, دیٹس اے ڈومین کلائنٹ. تو اسٹیپ نمبر 1 میں آپ یہ ایکٹیویٹی پرفارم کریں. پھر آپ اے ڈی پر آپ گروپس بنائیں اور ان گروپس کو آپ امپورٹ بھی کر سکتے ہیں فار آتھینٹیکیشن ان وائرڈ نیٹورک. تو ہمارے پاس پہلے سے ایک گروپ موجود ہے, اس گروپ کے اندر میں نے یوزرز بھی ڈیفائن کیا. اگر آپ اس اے ڈی کے ڈیٹا بیس کو کھولیں اور یہاں پر میں نے ایک گروپ کریٹ کیا ہوا ہے, دیکھیں بائی دا نیم آف وائرڈ گروپس, اور اس گروپ کے اندر میں نے 3 یوزرز کریٹ کیے ہیں فی الحال, بلکہ 2 ممبرز ہیں, علی ہے اور سلمان ہے, بلکہ ایک تیسرا بھی ہے سلیم. ہمارے پاس اس گروپ کے اندر وائرڈ گروپ ہے, اس کے اندر 3 ممبرز ہیں. تو آپ اس گروپ کو آپ پھر امپورٹ کریں گے کہاں پر, آئس سرور کے اندر, ونس یو جوائن دا آئس ٹو دا اے ڈی. تو ہم چلتے ہیں واپس آئس مشین پر.
اور یہاں پر آپ دیکھ لیں کنیکشن آپ اسٹیبلش ہو گیا. آپ گروپس ایک ٹیب ہے وہاں پر آپ کلک کریں تو یہاں پر آپ گروپس ریٹریو کر سکتے ہیں. سلیکٹ گروپ فرام ڈائریکٹری اے ڈی کے اندر جتنے بھی گروپس ہوں گے تمام آپ ریٹریو کر سکتے ہیں. دیکھیے یہاں پر وائلڈ کارڈ ہے اسٹیرک. آپ کے psr.gov کے اندر جتنے بھی گروپس ہوں گے وہ آپ ریٹریو کر سکتے ہیں. ریٹریو گروپس آپ کلک کریں تو آپ کو جتنے بھی گروپس اے ڈی کے اندر ڈیفائنڈ ہوں گے وہ سب اویلیبل ہو جائیں گے. تو آپ جن گروپس کو آپ نے آئس کے اندر امپورٹ کرنا ہے تو آپ ان کو چیک کریں اور یہاں پر اوکے کریں. تو دیکھیے یہ تمام گروپس اے ڈی کے اندر ڈیفائنڈ ہیں. آئس کے اندر ہم نے سیپریٹ گروپس ڈیفائن نہیں کیے. تو ہمارے پاس ایک گروپ ہے جس کا نام ہوگا کے پی سر. میک شور کریں کہ آپ پراپر گروپ اس کو اسکرول ڈاؤن کریں. اس کے ہمارے پاس وائرڈ گروپ تھا. گروپ کا نام وائرڈ تھا. اچھا سوری دیکھیں آپ نیچے آئیں. اس میں آپ ذرا احتیاط رکھیں کہ ہمارے پاس یہ 3 اسکرول بارز ہیں. ایک تو میرا وی ایم کا اسکرول بار ہے, پھر آپ کے پاس ایک آئس کا اسکرول بار ہے, پھر آپ کے پاس اس ونڈو کے اندر 2 اسکرول بارز ہیں. تو میک شور کریں کہ آپ ریلیونٹ جگہ پر آئیں اور وہاں پر وہ پراپر گروپ سیلیکٹ کریں. کہ psr.gov ڈومین کا نام ہے, یوزرز کنٹینر ہے اور وائر ڈیش گروپ کا نام ہے. آپ اس گروپ کو سیلیکٹ کریں. اس سینیریو میں تو ہم نے ایک گروپ سیلیکٹ کیا ہے. آپ پہلے سے آپ نے ہوم ورک کیا ہوگا کہ آپ کے پاس کون کون سے یوزرز ہیں یا کون کون سے گروپس آپ نے امپورٹ کرنے ہیں آئس ڈیٹا بیس کے اندر. دیکھیں گروپ کا نام, گروپ کی سیڈ ویلیو آ گئی ہے. پھر آپ آئیں اوتھینٹیکیشن سیکوینس ڈیفائن کریں. آپ یہ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جب ریکویسٹ آئے مشین اوتھینٹیکیشن کی ریڈیس سرور کو تو سب سے پہلے کون سا سورس سے چیک کرے. تو لیٹ سے سورس نمبر 1 میں آپ اے ڈی ڈیفائن کریں کہ اے ڈی کے اندر اگر کریڈینشیلز موجود ہیں تو اسی کو استعمال کیا جائے فار اوتھینٹیکیشن. اور اگر اے ڈی کے اندر ڈیفائن نہیں ہے تو پھر آپ سورس نمبر 2 بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں یوزنگ دا آئس لوکل ڈیٹا بیس. تو اس کو سیکوینس کہتے ہیں. ہم اوتھینٹیکیشن سیکوینس ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں آئیڈینٹی سورس سیکوینسز, اس پر آپ کلک کریں تو بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس یہ سیکوینسز ہیں جو بلٹ ان سیکوینسز آئس سرور کے اندر. ہم اپنا سیکوینس بھی کریٹ کر سکتے ہیں. لیٹ سے ایک میننگ فل نام دے دے کہ آئس اے ڈی انڈرسکور آئس انڈرسکور اوتھینٹیکیشن سیکوینس, ایک میننگ فل نام دے دے. پھر آپ ڈسکرپشن بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. اچھی بیسٹ پریکٹس یہ آپ ڈسکرپشن ڈیفائن کر دیں کہ مہینے بعد آپ کب بھی ضرورت پڑے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس سیکوینس میں ڈیفائنڈ کیا ہے. اور یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس اویلیبل جو سورسز ہیں اوتھینٹیکیشن کے, تو سب سے پہلے یہ ڈی سی ہے وچ از دا اے ڈی. یہ ہم نے وہاں پر جوائن پوائنٹ ڈیفائن کیا تھا. تو دس از دا فرسٹ سورس. اور پھر ہمارے پاس جو دوسرا سورس ہوگا انٹرنل یوزرز ہیں. تو سب سے پہلے ریڈیس سرور ڈی سی کو کانٹیکٹ کرے گا فار اوتھینٹیکیشن. اگر وہاں پر سورس نہیں ڈیفائنڈ نہیں ہے اور یہاں سے اوتھینٹیکیشن نہیں ہوئی تو پھر انٹرنل یوزرز جو لوکل ڈیٹا بیس ہوگا ہمارے پاس وہاں سے بھی اوتھینٹیکیشن ہو سکتی ہے. ایڈوانس سرچ لسٹ میں آپ آئیں تو ڈو ناٹ ایکسیس ادر اسٹورز ان دا سیکوینس اینڈ سیٹ دا اوتھینٹیکیشن اسٹیٹس ایٹریبیوٹ ٹو پروسیس ایرر. تو ادر اسٹور کے اندر یا سیکوینس کے اندر باقی جو اسٹورز ہیں وہ استعمال نہیں ہوں گے. ہم یہ دوسرا آپشن استعمال کرتے ہیں ٹریٹ ایز اف دا یوزر واز ناٹ فاؤنڈ اینڈ پروسیڈ ٹو دا نیکسٹ اسٹور ان دا سیکوینس. تو دیکھیں آپشن یہ فیچر کیا ہے, اف سلیکٹڈ آئیڈینٹی اسٹور کی ناٹ بی ایکسیس فار اوتھینٹیکیشن.
اگر لیٹ سے ڈی سی جو ہے وہ ایکسیس نہیں ہے، اس کی ایکسیس نہیں ہے بائی اینی مینس، نیٹ ورک پر ایشو ہے اور ڈی سی ایکسیس نہیں ہو دا فرسٹ سورس، پھر ایکشن کیا اپلائی ہوگا؟ ایکشن یہ ہوگا کہ یوزر جو ہے وہ فاؤنڈ نہیں ہوا فرسٹ سورس میں، اور پھر جو ریلیونٹ نیکسٹ سورسز ہیں وہ اس سے آتھینٹیکیشن ویریفائی ہوگی، تو آپ اس کو سبمٹ کریں۔ تو دیکھیں یہ ہمارے پاس سیکوینس ہے، اے ڈی پہلے چیک ہوگا، پھر اس کے بعد آئس کا آتھینٹیکیشن لوکل ڈیٹا بیس پہلے، اس کے بعد چیک ہوگا۔ ایز اے ریفرنس ہم آپ کو لوکل ڈیٹا بیس یا لوکل آئیڈینٹیٹی دکھاتے ہیں، آپ ایڈمنسٹریشن میں آئیں، آئیڈینٹیٹی مینجمنٹ میں، آئیڈینٹیٹیز میں آئیں، اس پر ہم نے بات کی بھی ہے، لیکن یہاں پر آپ لوکل یوزر ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور یہ وہ لوکل ڈیٹا بیس ہے جس کی بنیاد پر ریڈیس سرور آتھینٹیکیشن کرتا ہے، تو آپ ایز اے فال بیک جو ہے وہ یہاں پر یوزر ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اس سینئر میں ایک کامران یوزر ہے، تو آتھینٹیکیشن سیکوینس ڈیفائن کر لی ہے، پھر آپ آیا کنفیگر آتھینٹیکیشن پالیسی۔ آتھینٹیکیشن پالیسی آپ ڈیفائن کریں، اور جو سیکوینس ہم نے ابھی ڈیفائن کیا ہے اس کو آپ آتھینٹیکیشن پالیسی کے ساتھ ٹائی کریں یا اپلائی کریں، آتھینٹیکیشن پالیسی پر اس سیکوینس کو اپلائی کریں کہ جب بھی ریڈیس سرور کو آتھینٹیکیشن ریکویسٹ آئے گی تو ریڈیس جو ہے سب سے پہلے سیکوینس آپ نے ڈیفائن کی ہے وہ سیکوینس میں اے ڈی سرور سے پہلے ویریفائی کرے گا۔ تو اگر آپ ریڈیس سرور پر آئیں اور یہاں پر آپ پالیسی میں آئیں اور پالیسی سیٹس میں آئیں، تو دیکھیں بائی ڈیفالٹ جب آپ ریڈیس انسٹال کرتے ہیں تو ایک ڈیفالٹ پالیسی سیٹ کریٹ ہوتا ہے بائی دا نیم آف ڈیفالٹ، اور اس پالیسی سیٹ کے اندر اگر آپ اس کو اسکرول ڈاؤن کریں اور دیکھیں اس کے اندر نیٹ ورک ایکسیس ڈیفائنڈ ہے، ڈیفالٹ نیٹ ورک ایکسیس، تو یہاں پر اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پالیسی سیٹ کے اندر ڈیفینیشنز کیا ہوئی ہیں تو آپ یہ ایرو کو کلک کریں، تو یہ پالیسی سیکوینس جو ہے اس کے اندر یہ ہمارے پاس 4 پالیسیز ہیں، ایک آتھینٹیکیشن کی پالیسی ہے اور 3 آتھورائزیشن کی پالیسیز ہے۔ فی الحال ہم آتھینٹیکیشن پالیسی پر بات کرتے ہیں، تو اگر آپ آتھینٹیکیشن پالیسی کو کھولیں تو دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس میک ایڈریس بائی پاس جو ہے ایک فیچر ہے، اس کی پالیسی ڈیفائنڈ ہے فار وائرڈ اینڈ وائرلیس جو مشینز ہے، یا آپ کے پاس .1x پالیسی ڈیفائنڈ ہے فار وائرڈ اینڈ وائرلیس اینڈ پوائنٹس سپلیکینٹس، تو ہمارے پاس ہم .1x امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں مشین آتھینٹیکیشن اور مشین آتھورائزیشن کے لیے، تو اگر .1x پالیسی آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ کون سا جو سیکوینس ہے وہ یوز کر رہا ہے، انٹرنل یوزرس یوز کر رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آئس کے لوکل ڈیٹا بیس کے اندر جو یوزرز ڈیفائنڈ ہے اسی کی بنیاد پر آئس جو ہے وہ آتھینٹیکیشن ریکویسٹ کو سروس کرے گا۔ تو ہم یہاں پر جو ہم نے پالیسی سیکوینس بنایا ہے اے ڈی آئس آتھینٹیکیشن سیکوینس، ہم یہ ڈیفائن کرتے ہیں۔ دیکھیں اب اس سیکوینس کے اندر ہمارے پاس 2 سیکوینس سورسز ہیں، ایک اے ڈی ہے اور دوسرا لوکل ڈیٹا بیس ہے، تو اس سیکوینس کو آپ اس .1x پر اپلائی کریں، سلیکٹ کریں اور یہاں پر سیو کریں، تو اسٹیپ نمبر 4 میں آپ نے جو سیکوینس پالیسی ہے اس کو اپلائی کیا آتھینٹیکیشن پالیسی پر۔ اب آپ آئیں اسٹیپ نمبر 5 میں، آپ کا موسٹلی کام جو ہے وہ آتھینٹیکیٹر پر یا مڈل مین جو ہے سوئچ پر ہوگا، تو اس پر ہم نے ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ سوئچ کو ہم کس طرح .1x کے لیے کنفیگر کریں گے، اور انٹرفیسز پر پھر آپ نے .1x امپلیمنٹ کرنا ہے، تو ایز اے گو تھرو میں کرتا ہوں۔ تو دیکھیں ہمارے پاس یہ آتھینٹیکیٹر سوئچ کا نام ہے، ہم چلتے ہیں ہمارے پاس ٹپالوجی کے اندر
سب سے پہلے ہم ریڈیس سرور ڈیفائن کرتے ہیں. تو ریڈیس سرور ہم نے پہلے سے ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو دیکھیں ریڈیس سرور ڈیفائنڈ ہے 90.50 آئس مشین ہے, آئس ریڈیس سرور ہے, اور اس کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن ہو رہی ہے. پھر آپ گروپ ڈیفائن کریں یا AAA گروپ ڈیفائن کریں. تو AAA ہم نے ایک گروپ پہلے سے ڈیفائن کیا تھا فار لاگ ان ڈیوائس لاگ ان آتھینٹیکیشن کے لیے ہم نے گروپ ڈیفائن کیا ہے. اب آپ .1x آتھینٹیکیشن کے لیے وہ گروپ ڈیفائن کر لیں. تو کمانڈ جو ہے AAA آتھینٹیکیشن فار .1x ٹیکنالوجی اینڈ اٹ ول یوز دا ڈیفالٹ گروپ ریڈیس. اور ریڈیس سرور ہم نے اوپر ڈیفائن کیا ہے جس کے اندر ہمارے پاس 90.50 از دا IP ایڈریس آف دا ریڈیس سرور. تو آپ ریڈیس سرور ڈیفائن کریں, پھر آتھینٹیکیشن میتھڈ فار .1x ڈیفائن کریں. پھر آپ گلوبل لیول پر .1x انیبل کریں. تو کمانڈ جو ہے .1x سسٹ آتھ کنٹرول جو ہے وہ, اس کا مطلب ہے کہ .1x ٹیکنالوجی وہ سوئچ پر انیبل ہو جائے گی گلوبل لیول پر. اب آپ انڈیویجول لیول پر پورٹس پر بھی آپ ڈیفینیشن کریں گے فار .1x. تو ہمارے پاس اس سینیریو میں 2 پورٹس ہم لیتے ہیں. ایک لیٹ سے یہ کالی مشین ہے .105 پر, اور دوسری پورٹ جو ہے وہ .103 پر ہے. اب ونڈوز جو مشین ہے یہ جو ہے 0/3 پر سروس دے رہی ہے. تو انٹرفیس ایتھرنیٹ 0/3 اس کو آپ شٹ ڈاؤن کریں, اور یہاں پر آپ پیرامیٹرز ڈیفائن کریں .1 اور PE آتھینٹیکیٹر. اب یہ پورٹ ایز این آتھینٹیکیٹر کا کام کرے گا سپلیکینٹس کے لیے, اور ہم ڈیفائن کرتے آتھینٹیکیشن پورٹ کنٹرول آٹو. آتھینٹیکیشن اس پورٹ پر انیبل ہو جائے گی اور .1x انفورس ہوگا. جب تک .1x ٹیسٹ پاس نہ ہو یہ پورٹ جو ہے وہ آتھورائز اسٹیٹ میں نہیں آئے گا. اور اسی طرح ہم یہ دوسرا پورٹ جو ہے انٹرفیس ایتھرنیٹ 1/2 جس کے ساتھ کالی مشین کنیکٹ ہے, اس کو ہم کرتے ہیں .1x آتھینٹیکیٹر اور آتھینٹیکیشن پورٹ کنٹرول آٹو, اور اس کو ہم شٹ ڈاؤن کرتے ہیں, نو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اسی طرح یہ پہلے والا پورٹ جو ہے 1/3 اس کو بھی ہم نو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اگر آپ پورٹ کا سٹیٹس چیک کر لیں تو ہمارے پاس 0/3 پر ایک مشین ہے انٹرفیس 0/3, اور دوسری مشین ہمارے پاس 1/2 پر ہے. تو اگر آپ شو آتھینٹیکیشن سیشن بلکہ آپ .1x چیک کر لیں کون سے پورٹس پر .1x انیبلڈ ہے, تو شو .1x آل کمانڈ ہے, جن پورٹ پر .1x انیبلڈ ہے وہ آپ کو ڈسپلے ہو جائیں گے. 0/3 پر ہے اور 1/2 پر ہے. اور اگر آپ نے سیشن دیکھنے ہیں کہ شو آتھینٹیکیشن سیشن فار انٹرفیس ایتھرنیٹ 0/3, تو دیکھیں اس وقت فی الحال .1x سیشن اسٹیبلش ہی نہیں ہوا 0/3 پر. اور اسی طرح اگر آپ 1/2 پر آئیں تو وہ بھی سیشن اسٹیبلش نہیں ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ کلائنٹ سپلیکینٹس اور آتھینٹیکیٹر کی کمیونیکیشن کس طرح ہوتی ہے. ہم تو ڈیبگ آن کرتے ہیں, ریڈیس آتھینٹیکیشن کے لیے ہم ڈیبگ آن کرتے ہیں. اب آتے ہیں ہم آخری سٹیپ میں, ہم آتے ہیں انڈیویجول سپلیکینٹس پر آتے ہیں اور کنفیگر کرتے ہیں. تو ہمارے پاس لیٹس اسٹیپ نمبر 1 میں ہم ونڈوز 10 2 مشین پر آتے ہیں. اس مشین پر ہم سپلیکینٹ سافٹ ویئر کنفیگر کرتے ہیں. لاسٹ سیشن میں ہم نے بات کی ہے ونڈوز لینکس میں یہ سپلیکینٹ سافٹ ویئر ہوتا ہے, آپ جسٹ اس کو انیبل کریں گے, رننگ اسٹیٹ میں لائیں گے. تو پہلے سے ہم نے کیا, اگر آپ یہاں پر ڈبل کلک کریں NIC پر, اس کے پراپرٹیز میں جائیں تو یہاں پر آتھینٹیکیٹر ٹیب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سپلیکینٹ جو ہے وہ بیک اینڈ پر رننگ ہے سافٹ ویئر, اس کو آپ انیبل کریں. جیسے ہی آپ انیبل کریں گے تو ہاں سیٹنگز آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو ویریفائی, چونکہ ہم پیپ آتھینٹیکیشن کنفیگر کر رہے ہیں تو کلائنٹ جو ہے سرور کو آتھینٹیکیٹ کرے گی یوزنگ اے سرٹیفکیٹ, اور وہ سرٹیفکیٹ پہلے سے میں نے امپورٹ کیے ہوئے سپلیکینٹس پر. روٹ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پہلے سے امپورٹڈ ہے. تو دیکھیں اس کو آپ روٹ سرٹیفکیٹ جو ہے اس کو آپ چیک کریں, KPSEG روٹ CA,
اور ایڈیشنل میتھڈز میں آپ آئیں اسپیسیفائن اوتھینٹیکیشن میتھڈ اور یوزر اوتھینٹیکیشن آپ ڈیفائن کر لیں. اچھا یوزر اوتھینٹیکیشن، چلو ہم یوزر خود اپنے یوزر ہم پرووائڈ کرتے ہیں. لیٹ سے علی ڈاٹ احمد جو یوزر ہے ہم پرووائڈ کرتے ہیں اس کا. تو یہ پی سوئچ جو ہے یہ پی آئیڈینٹی ریکویسٹ بھیجے گا سپلیکینٹ کو، سپلیکینٹ رسپانس یہ پی رسپانس پیکٹ بھیجے گا، اور اوتھینٹیکیٹر جو ہے وہ پھر اس کو ریلے کرے گا ریڈیس سرور کو. ریڈیس سرور اپنے سورسز سے چیک کرے گا. سب سے پہلے ٹی ایل ایس ٹنل اسٹیبلش ہوگا یوزنگ دا ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ آف دا سرور، اور اس ٹی ایل ایس ٹنل کے اندر پھر یہ کریڈینشیل سینٹ ہوں گے تو وہ انکرپٹڈ ہوں گے. درمیان میں اگر کوئی کیپچر بھی کرے تو وہ انکرپٹڈ سیشن ہوگا. تو آپ اس کو آپ ڈسیبل کرو انیبل کریں. تو اگر آپ یہاں پر آئیں اچھا اصل میں ایک اس یوزر کے ذریعے میں پہلے لاگ ان ہوا تھا. یہ یوزر جو تھا وہ لوکل آئس کا ممبر تھا پہلے، تو میں ایک دوسرا یوزر استعمال کرتا ہوں. لیٹ سے میں سلیم یہ یوزر میرے پاس اے ڈی کے اندر جو گروپ ہے وہاں پر ڈیفائنڈ ہے، اور وہ گروپ میں نے امپورٹ کیا ہوا ہے آئس سرور پر. تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس unable to add ایڈریس، بلکہ اگر میں 10/3 کا اسٹیٹس چیک کروں، سلیم احمد کریڈینشلز تو آئے ہیں لیکن اوتھینٹیکیشن سکسیس ہے، انآتھرائزڈ ہے. اور وجہ کیا ہے کہ unable to add ایڈریس آن دس انٹرفیس، اور ریزلٹ اوور اوتھینٹیکیشن ریزلٹ اوورریڈن فار کلائنٹ. اچھا یہ پہلے سے اصل میں لاگ ان تھا. اس کے سیشن میں ریڈیس کے سیشن میں انفارمیشن اویلیبل ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں تب تک ایشو ریزالو، ہم کالی مشین پر آتے ہیں، اور اس مشین پر بھی ہم لاگ ان ہوتے ہیں. یوبنٹو لینکس کی مشین ہے. کنسیڈر کریں کہ یہ لینکس کی مشین ہے، لینکس کا جو بھی پلیٹ فارم ہے، اور یہاں پر ہم سپلیکینٹ سافٹ ویئر انیبل کرتے ہیں. تو اس کے NIC پراپرٹیز میں جائیں اور اس میں سیکیورٹی ٹیب ہوگا، اس کو آپ .1s کو انیبل کریں، اور اوتھینٹیکیشن جو میتھڈ ہے آپ پیپ ڈیفائن کریں، اور آپ سلیکٹ کریں سرٹیفکیٹ پہلے سے دیکھیں امپورٹڈ ہے، روٹ CA کے سرٹیفکیٹ میں نے امپورٹ کیا ہوا ہے. اور آپ یوزر نیم پاسورڈ ڈیفائن کریں. لیٹ سے میرے پاس ایک یوزر ہے سلمان ڈاٹ احمد، اس کا کریڈینشیل میں پرووائڈ کروں اور اس کو میں اوکے کروں. ایک دفعہ دوبارہ کریڈینشیلز پرووائڈ کروں، اور یہاں پر اگر آپ میں ہوں تو دیکھیں سلمان جو ہے وہ کنیکٹ ہو گیا ہے. سلمان جو ہے 1/2 پر ہے. دیکھیں 1/2 پر جو 5900 ہے یہ آئی تھنک کالی مشین کی میک ایڈریس ہے. لیکن 5900 یہ کالی مشین کا میک ایڈریس ہے. سپلیکینٹ کی IP یہ ہے، یوزر نیم سلمان ڈاٹ احمد ہے، اسٹیٹس اس کا آتھورائزڈ ہے، سنگل ہوسٹ موڈ میں کنیکٹ ہے. اور دیکھیں جو میتھڈ ڈیفائنڈ ہے اور کون سے میتھڈ سے آتھورائز ہوئے ہے تو وہ .1x ہے، اور اس وقت جو ہے وہ اوتھینٹیکیشن جو ہے سکسیس ہے. تو آپ اچھا دیکھیں نا
ونڈوز 10 جو مشین ہے وہ اس وجہ سے فیل ہوئے کہ ای پی فیلڈ SSL TLS ہینڈ شیک بیکاز دا کلائنٹ ریجیکٹیڈ دا آئس لوکل سرٹیفکیٹ. تو آئس نے اپنا سرٹیفکیٹ پریزنٹ کیا سپلیکینٹس کو. سپلیکینٹ اب اس کو ویریفائی کرے گا. تو سپلیکینٹ کے سرٹیفکیٹ سٹور میں اگر پورا چین موجود ہے اور چین ویلڈ ہے تب سپلیکینٹ جو ہے وہ آئس کے سرٹیفکیٹ کو ویلیڈیٹ کرے گا, نہیں تو پھر ڈسکارڈ کرے گا. آپ کا پورٹ جو ہے وہ آتھورائز اسٹیٹ میں نہیں آئے گا. تو یہ ایررز ہیں, اس کو آپ کنسیڈر کریں گے. لاگز میں آپ ڈیٹیلز میں آئیں گے تو ریزن آپ کو معلوم ہوگی کون کون سی وجہ سے مشین یا ڈیوائس جو ہے وہ اوتھینٹیکیٹ ہوئی ہے یا کون سی وجہ سے وہ ڈینائی ہوئی ہے. تو یہاں پر دیکھیں مسلسل ایرر آپ آ رہا ہے کہ اوتھینٹیکیشن فیلڈ فار دا کلائنٹ ڈیوائس. اگر ہم اس پورٹ پر آئیں شو اوتھینٹیکیشن انٹرفیس کنیکٹ 0/3 اور ڈیٹیل میں آئیں تو دیکھیں اس وقت جو ہے یہ پورٹ ان آتھورائز اسٹیٹ میں ہے. اور اگر میں اس پورٹ پر آؤں اور یہاں پر آپ اوتھینٹیکیشن میں اگر میں آئس مشین پر یا اس سپلیکینٹ مشین پر وہ روٹ CA ڈاؤن لوڈ کروں سرٹیفکیٹ جو پہلے سے آئی تھنک ڈاؤن لوڈ ہے میرے پاس وہ ہے دیکھیں. اب مشین جو ہے وہ پورٹ آتھورائز اسٹیٹ میں ہو گیا. مجھے وہ سرٹیفکیٹ مجھے مینشن تھا کہ وہ سرٹیفکیٹ سلیکٹ نہیں ہوا. تو اب اگر آپ اینڈ پوائنٹ پر آئیں دیکھیں یہاں پر لاگز آئے ہیں اور 0/3 جو ہے سلیم احمد, یہ پورٹ جو ہے اس وقت آتھورائز اسٹیٹ میں ہے اور اوتھینٹیکیشن فار .1x میتھڈ وہ سکسیزفل ہے. تو ہمیں ایرر ملا تھا کہ سپلیکینٹ کو جو آئس کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملا ہے آئس اس کو ٹرسٹ نہیں کر رہا. تو یہاں پر مجھے وہ چیک باکس نظر آیا سامنے اور میں نے اس کو چیک کیا کہ سپلیکینٹ جو ہے وہ اس کو ٹرسٹ کرے. تو میک شور کریں کہ اوتھینٹیکیشن میں آپ جب آپ سرور سرٹیفکیٹ کو ویریفائی کرتے ہیں تو آپ ریلیونٹ سرٹیفکیشن اتھارٹی آئس کو جس نے سرٹیفکیٹ پرووائڈ کیا ہے اس سرٹیفکیشن اتھارٹی کا روٹ سرٹیفکیٹ آپ یہاں پر پہلے سے امپورٹ کریں اور اس کو چیک کریں, تب اوتھینٹیکیشن جو ہے وہ ویلڈ ہوگی اور پورٹ جو ہے وہ آتھورائز اسٹیٹ میں آئے گا. تو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس 0/3 بھی آتھورائز اسٹیٹ میں ہے اور اسی طرح 1/2 جو ہمارے پاس لینکس کی مشین ہے وہ بھی آتھورائز اسٹیٹ میں ہے. تو وائڈ اوتھینٹیکیشن ہم نے کنفیگر کی یوزنگ سسکو آئس اور اس میں ہم نے ایکسٹرنل AD جو سورس ہے وہ یوز کیا.